اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہو آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ، زندگی کی سب سے قیمتی دولت، زندگی کی سب سے بڑی دولت وہ اللہ پاک نے ایمان عطا کیا ہے. قسم بخدا ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت، کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اسے دنیا کے روپیوں میں، کروڑوں میں اور اربوں کربوں ڈالروں میں بھی خریدا نہیں جا سکتا. یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے. اللہ پاک
جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا کرتے ہیں، اور پھر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اسی ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر اللہ ہماری دنیا کو بھی چمکائیں گے، دنیا میں عزتیں، راحتیں، برکتیں، عافیتیں، چین اور سکون عطا کریں گے، اور موت کے بعد جو لامحدود زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، فرمایا اس میں اللہ پاک کامیاب و کامران فرمائیں گے۔ اللہ والوں نے، اہل علم حضرات نے مثال دی کہ اپنے ایمان کی حفاظت آدمی کو کیسے کرنا چاہیے، اور کیسے اپنے ایمان اور اعمال کے بارے میں آدمی بے چین و بے قرار رہے، فکر مند رہے۔ عام طور پر ماشاءاللہ لوگ سفر میں ہوتے ہیں، کبھی زمینی سفر میں، کبھی پانی کے سفر میں، اسٹیمر میں، اور پھر پانی کے بوٹ میں سفر ہوتا ہے، اور کبھی ہوائی جہازوں میں، ایروپلین میں ماشاءاللہ سفر ہوتا ہے۔ تو پانی کے کشتی میں جب آدمی سفر کرتا ہے لمبا چوڑا، تو پھر اسے ساتھ ساتھ یہ خدشہ لگا رہتا ہے، یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ رات میں پانی کی کوئی مخلوق، پانی کا کوئی جانور، کوئی بڑی مچھی آ کر اس کشتی کو، اس اسٹیمر کو کہیں الٹ نہ دے، کہیں اس پر حملہ نہ کر دے، کہیں اس کے مقابل میں آ کر، یا پھر سمندری سفر ہے تو طوفان سمندر میں لگا ہوا ہے، کب وہ طوفانوں کے جھونکوں میں آ کر، طوفانوں کے موجوں کے مقابل میں آ کر کہیں کشتی الٹ نہ جائے۔ تو آدمی ایک طرح سے بے چین بے قرار رہتا ہے، اور حقیقت میں اسے سکون اس وقت ملتا ہے جب جا کر وہ منزل پر پہنچے۔ اس لیے شریعت نے دعائیں سکھائی ہر موقع پر کہ سفر کرو تو پڑھو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ بلکہ سفر کے خیر کو مانگا گیا، اللہم انا نسألک من سفرنا ھذا البر والتقوی۔ اے اللہ اس سفر کے خیر کو مانگتا ہوں، اس سفر کے بھلائی کو اور تقوی کو مانگتا ہوں، اور پھر سفر کی برائیوں سے میں پناہ مانگتا ہوں، اور پھر اے اللہ میں اپنے پیچھے اپنے گھرانے کو، ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ اے اللہ میں اس چیز سے بھی پناہ مانگتا ہوں واپسی میں جا کر مجھے کوئی بری خبر نہ پہنچے۔ پانی کا سفر کرتے ہیں تو وہاں دعا سکھا گئی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ بہرحال آدمی جو کوئی سفر کرے، سفر کرنے کے بعد جب منزل پر پہنچے تو وہاں دعا سکھائی گئی، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ کیا مطلب کہ ایمان والے کا ہر قدم قدم پر، ہر موقع پر دعاؤں کا اہتمام کرتے کرتے اس کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑے ہیں، اور دعاؤں کا پڑھنا میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق جڑے، آپ سے ہماری سچی اور پکی محبت ہو جائے۔ تو بزرگوں، دوستو، بھائیوں، دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ سفر کے دوران جب کہیں ٹیک آئے تو وہاں پڑھو اللہ اکبر، اور پھر ڈاؤن آئے تو کہو الحمدللہ، اور درمیانی رفتار میں سواری چل رہی ہے تو کہو سبحان اللہ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو آدمی 5 چیزوں کا اہتمام کرے
اللہ اسے دنیا اور آخرت میں سعادت مند بنا دیں گے، نیک بنا دیں گے۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ کتنے چیزوں کا؟ 5 چیزوں۔ آدھا گھنٹے کا بیان کیا بھی نہیں، وہ 5 چیزیں بڑی مختصر ہیں، 1 منٹ میں یاد رکھ سکتے ہیں۔ جب کوئی کام شروع کرو تو اللہ کا نام لے کر شروع کرو، بسم اللہ کے ذریعے سے شروع کرو، خیر و برکتیں اس میں ہوتی ہیں۔ کھانا کھا رہے تو بسم اللہ کہو، کھانے میں برکت آئے گی اور شیطان کی مداخلت سے حفاظت ہوگی۔ رات میں دروازہ بند کریں تو بسم اللہ کہہ کر بند کرو، بسم اللہ کی برکت سے گھر میں خیر و برکت آئے گی اور شیطان گھر سے باہر نکل جائے گا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ موقع در موقع جب بھی موقع ملے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گاڑی چلاتے چلاتے، آفس میں بیٹھے بیٹھے، گھر میں بیٹھے، وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ کی عادت ڈالو۔ موت پر بھی انشاءاللہ یہ کلمہ زبان پر جاری ہوگا۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جب کوئی پریشانی پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے تو انا للہ پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مطلب؟ ہم آئے تھے اللہ ہی کی طرف سے اور جا رہے ہیں اللہ ہی کی طرف، امی ابا کی طرف سے نہیں آئے تھے، وہ تو ایک ذریعہ اور سبب تھا، بھیجنے والی ذات تو اصل میں حقیقی ذات وہ اللہ کی ذات تھی۔ آئے تھے اللہ کی طرف سے، جا رہے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ مصیبت پہنچے تو انا للہ پڑھو۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ جب بھی کوئی نعمت حاصل ہو تو الحمدللہ کہو۔ اولاد کی نعمت، علم کی نعمت، مال کی نعمت، ہر نعمت پر شکر گزاری کرو، الحمدللہ کہو۔ نعمت پر شکر گزاری ہوگی، اللہ سے قرب جڑے گا، اللہ کے نبی سے قرب جڑے گا، اور دوسری چیز الحمدللہ پر اجر و ثواب ملے گا۔ اور الحمدللہ کہنے پر جو اجر و ثواب میرے بزرگ دوستوں مل جاتا ہے وہ 7 زمین اور 7 آسمان کی دھن دولت سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ یہ 7 زمین 7 آسمان، کل من علیہا فان، سب کا سب فنا ہو کر رہے گا، ہماری موت سے ہو یا زلزلے سے ہو، قیامت کے جھٹکے سے ہو، کسی نہ کسی دن اسے فنا ہے، لیکن زبان سے جو الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا وہ کبھی فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اس کا اجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ تو چوتھی چیز، نعمت حاصل ہو تو الحمدللہ کہو۔ ٹھنڈ کا موسم ہے، ماشاءاللہ جمعہ پڑھ کر گئے، گرم گرم کھانا ماشاءاللہ بیگم سامنے رکھی، جی گوشت کا دکان بند ہو گیا تھا، پھر بھی قربانی کا کہاں کی فریج میں اٹک تھا، تمہارے ذہن میں کیا تھا؟ آج اچار سے مکسچر سے کام چلائیں گے، لیکن ماشاءاللہ وہاں دیکھے گرم گرم ماشاءاللہ گوشت بنا ہوا ہے، اس پر بھی کہو الحمدللہ۔ تو نعمت کے حاصل پر الحمدللہ۔ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، غلطی، کوتاہی، کمی، غفلت ہم سے ہو جاتی ہے، اور جب گناہ ہو جائے، غفلت ہو جائے تو فوراً استغفار پڑھو، استغفر اللہ۔ 5 چیزیں، کام شروع کرو تو بسم اللہ، جی درمیان میں جب بھی موقع ملے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد، مصیبت پہنچے تو انا للہ، نعمت ملے تو الحمدللہ، گناہ اور غفلت ہو جائے تو استغفر اللہ۔ 5 کلموں کا اہتمام کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی سعادتوں کو لے کر اڑے گا۔ تو بہرحال بزرگ دوستو بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا، اسی طرح پانی کے جہاز میں بیٹھ کر آدمی کو ڈر لگتا ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھ کر پہلے تو خوشی ہوتی ہے، ٹرین میں گیا تو 2 دن جانا، اب ماشاءاللہ 2 گھنٹے میں جی اب میں اپنے گاؤں کو پہنچ جاؤں گا۔ وہ اڑتے اڑتے رتی ہی جھٹکا لگا، رتی یوں ہلی، اس کے ہاتھ کو گویا جھٹکا لگ جاتا، کیا ہو رہا کہ کیا کی نہیں، کیا نہیں کی نہ وہاں، جی کہاں کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے، خدشہ لگا رہتا ہے۔ اور جیسے ہی ماشاءاللہ وہ لینڈ ہو جاتی ہے، لینڈ ہو گئی تو بھی
دوستوں کوئی گارنٹی نہیں. آپ حضرات کو یاد ہوگا دبئی سے آنے والی منگلور کو فلائٹ لینڈ ہو چکی تھی, ابھی پارکنگ میں جانے سے پہلے حادثے کا شکار ہو گئی. شام میں تو لوگ جی بھیج دیے تھے, جی ٹاٹا بائی بائی کر جی بھیج دیے تھے اور سوئے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں. صبح کو جب نیوز کھول رہے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کے حادثات کے جی وہ خبریں پڑھ رہے ہیں. بہرحال بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, آدمی کو سکون اس وقت ملتا ہے جب وہ گھر پہنچتا ہے. اسی طرح بزرگوں, دوستوں, ہم سب مسافر ہیں, موت ہماری منزل ہے, اور یہ ایمان, یہ کلمے کی دولت, یہ ہمارا سرمایہ ہے, یہ ہمارا کیپٹل ہے, جس کی حفاظت کر دوستوں ہمیں دنیا سے لے کر جانا ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رزلٹ موت پر جو نکلے گا اسے دنیا میں دیکھ سکتے ہیں, اندازہ لگا سکتے ہیں. جی یقینی طور پر گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا کہ کس کی موت کس حال میں آئے گی, کس جگہ میں آئے گی اور کہاں پر آئے گی, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ, یہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کب ہو جائے یہ اللہ کے علم ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت, کل کے دن تم کیا کھاؤ گے, کیا کماؤ گے, یہ اللہ کے علم میں ہے. وما تدری نفس بأي أرض تموت, اور تم میں سے کب کہاں مرے گا. دوستو یہ دنیا ہے, یہاں ہر چیز آنی جانی ہے. آدمی بچپن میں ہوتا ہے, جوانی میں بدل جاتی ہے زندگی, جوانی سے ادھیڑ عمر میں, ادھیڑ عمر سے بڑھاپے میں, بڑھاپے سے موت میں. مال یہ آنے جانے والی چیز ہے, دنیا کی ساری چیزیں آنے جانے والی ہیں. لیکن میرے بزرگ دوستو, اس لیے فرمائے کہ ان سب میں بڑی چیز فرمائے وہ ایمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دینے والے خواجہ ابو طالب, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, ایک مرتبہ مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر, نبوت سے پہلے کا واقعہ, حضرت خواجہ ابو طالب میدان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ یہ میرا وہ بھتیجا جو بیواؤں کا ساتھ دینے والا, یتیموں کا رکھوالی, یتیموں کا ساتھ دینے والا, غریبوں کی مدد کرنے والا, اور پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا. اے اللہ میرا بھتیجا ایسے پاکیزہ اخلاق والا, اس کے صدقے میں آپ سے پانی کا سوال کرتا ہوں, بارش کا سوال کرتا ہوں. پھر دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مانگی گئی دعا, جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے فوراً بارش کو نازل کر دیا. ساری زندگی ساتھ دینے والے, لیکن آخر وقت جب آ رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا عم قل لا الہ الا اللہ انا اشہد یوم القیامہ, میرے چچا کم سے کم میرے کان میں کلمہ پڑھ لے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن میں گواہی دے دوں. بھتیجے, قوم تانا دے گی کہ موت کے ڈر سے ابو طالب نے بھتیجے کے ایمان کو, کلمے کو قبول کر لیا, ورنہ میں کلمہ پڑھ کر تیری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا. آیت نازل ہو گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پریشان رو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی, اے میرے محبوب جسے اسلام نہیں ملا آپ ان کے حق میں دعائے مغفرت نہ کرے ہیں, ہم ان کے حق میں دعائے مغفرت قبول نہیں کریں گے. گجرات کے ایک بہت بڑے عالم, شیخ الحدیث بھی ہیں, قاری بھی ہیں, فلاں بھی ہیں, ایک مرتبہ بنگلور کا آئے تو بولے کہ بھائیوں میں اپنی جگہ شیخ الحدیث بھی ہوں, بخاری پڑھانے والا بھی ہوں, عالم بھی ہوں, مجھے دیکھنے کے لیے, سننے کے لیے جہاں جاتا ہوں ہزاروں کا مجمع میری بات سننے کے لیے, دین کی بات سننے کے لیے آ جاتا ہے, لیکن اس سب کے باوجود میں تم جیسا خوش نصیب نہیں ہوں. سب مجمع پریشان. قادریہ میں حضرت نے بیان کیا ہمارے جیسے خوش نصیب کیوں نہیں ہے. کہا مجھے یہ اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے, میں ماں پیٹ مسلمان نہیں ہوں, میرے ماں باپ تو وہ غیر ایمان کی حالت میں, کفر کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں. آپ سب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں, لیکن میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا. بزرگوں دوستو, ایمان اتنی بڑی دولت, اس ایمان کو بچا کر لے جانا.
اس لیے فرمایا حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کہ جب زندگی ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ہوگی تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انشاءاللہ موت بھی ایمان کے ساتھ آئے گی۔ اللہ نہ کرے زندگی گناہوں کے ساتھ لت پت ہے تو پھر دوستو ڈر ہے کہ اب موت پر ایمان زبان پر کلمہ آئے گا نہیں آئے گا، موت پر ایمان باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ حضرت ثعلبہ ابن ابی حاتب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں اللہ مجھے مال دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اللہ جس کو چاہے کم دے زیادہ دے، تو محنت کر، کوشش کر، دعا کر اور جو ملے اس پر راضی ہو۔ دیکھ مجھے ملتا ہے تو شکر ادا کرتا ہوں، نہیں ملتا ہے تو صبر کر دوں۔ پھر چند دن گئے، پھر آ کر دعا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضد پر دعا تو کر دی۔ اب ماشاءاللہ مال ملا۔ اس زمانے کا مال جانور ہوا کرتے تھے، سرخ اونٹ۔ آج کوئی کروڑ پتی BMW کار رکھتا ہے، اس سے بڑی کار رکھتا ہے، اس کے برابر اس زمانے کا سرخ اونٹ تھا۔ اب بکرے ملے اور وہ بکرے ماشاءاللہ اور اللہ نے برکت دی، اضافہ ہوا۔ مدینے میں جگہ تنگ ہو گئی، مدینے کے باہر گئے، جس کی وجہ سے اب کبھی کبھار نماز کو آ رہے اور پھر ہوتے ہوتے جمعہ کو آنے لگے۔ جس طرح آج کا مسلمان بھی اللہ حفاظت فرمائے جمعہ پڑھ کر سمجھتا ہے کہ میں بھی بہت بڑا مسلمان ہوں۔ علماء نے لکھا ہے ایمان کی سلامتی کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے ایک مومن کے ذمے 5 وقتہ نماز ضروری ہے، جس کی بنیاد پر اللہ موت پر ایمان نصیب فرمائیں گے۔ اگر 5 وقتہ نماز کا اہتمام نہیں، پابندی نہیں، تو پھر دوستو موت پر اللہ حافظ۔ اور پھر ہوتے ہوتے جمعہ اور مال بڑا تو اور ذرا دور ہو گئے، جمعہ سے بھی محروم ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ثعلبہ، ارے ثعلبہ کہاں گئے، نظر نہیں آ رہا۔ کہا یا رسول اللہ اس کی مال کی کثرت نے اسے مسجد سے دور کر دیا۔ اچھا مال اتنا ہے، زکوٰۃ ادا کیا؟ جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جب وہ جتنے جانور اللہ دیے ہیں اس میں سے ایک جانور اللہ کے راستے میں نکالنا، راشن جو آدمی کسان ہوتا ہے وہ جب وہ گیہوں پکاتا ہے تو 10 موٹے میں 1 موٹا اگر وہ محنت کر پانی لگاتا ہے، قدرتی پانی پر 20 موٹے پر 1 موٹا، اس طرح اس کے زکوٰۃ کے مسائل ہیں۔ اب وہ صحابہ گئے لانے کے لیے تو فوراً حضرت ثعلبہ کے زبان سے آیا، ارے یہ تو ٹیکس ہے، ٹیکس ایمان والوں سے نہیں غیر ایمان والوں سے لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا ویل ثعلبہ، ویل ثعلبہ، ارے یہ مال تو ثعلبہ کے لیے ہلاکت کا سبب بن گیا۔ آیت نازل ہو گئی وَمِنْهُ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا هُمْ مُعْرِضُونَ۔ آیت نازل ہوگی کہ اللہ نے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں لٹائیں گے، خرچ کریں گے، فلاں کریں گے، مال کی بڑھوتری نے ان کی نگاہوں کو بدل دیا، ان کے دماغوں کو بدل دیا۔ ہمیں بھی کرے تھے کرونا میں، اے اللہ یہ کیا ہول سیل میں وکٹاں گر رہی نا، میں کہاں گر جاتوں کی، میرا کیا انجام ہو جاتا کہ زندگی مل جائے۔ اے اللہ پھر تو جو تو دیا ہے اس میں سے لگاتا ہوں، پھر نماز کا پابند بھی بنوں گا، حج بھی کر لوں گا اور غریبوں کو لٹاؤں گا، مساجد مدارس میں لاؤں گا، کیا کی نیتاں کرے تھے۔ اب کوسا کرو نا، کہاں کو کرو نا، کیا کہ خواب کے سگا چلے گا، چھوڑو جی، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور پھر دوستو جب یہ آیت نازل ہوگی تو پریشان ہو گئے، آئے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی نے رد کر دیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ثعلبہ دوڑے آ رہے ہیں، نہیں جو میرے آقا نے منع کر دیا تو میں کیسے قبول کروں۔ حضرت عمر کے زمانے میں آئے، میرے دونوں اکابر بزرگوں نے منع کر دیا، میں کیسا لوں۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان کے زمانے میں انتقال ہوگا، علماء نے لکھا ہے کہ چہرہ کالا پڑ گیا تھا۔ تو بزرگوں، دوستو، بھائیو، اللہ نے یہ بڑی قیمتی دولت دی ہے، یہ قیمتی زندگی دی ہے، یہ قیمتی زندگی ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ گزارنے کے لیے ہے۔
ورنہ آدمی خواہشات نفسانیہ کے پیچھے چلے گا یا مال کے حرص میں ایسا اندھا بن جائے گا. حلال کیا ہے حرام کیا ہے جی بڑے بڑے لوگوں کا تو مال یہ لوٹے گا. اللہ فرمایا کہ وہ مال کے نشے میں غریب کا مال بھی لوٹ لے گا, غریب کا مال بھی ہڑپ لے گا, اسے کوئی احساس تک نہیں رہے گا. یہ خواہشات نفسانیہ, مال کا حرص اور بڑا بننے کا عجب, بڑا بننے کی بیماری. ارے میں بھی کچھ ہوں, میری بات بھی مانی جائے, میری بات بھی سنی جائے, میری بات بھی چلی جائے. اور جس کے دوستوں سامنے میں شریعت کو بھلا دے گا, اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو بھلا دے گا, تو پھر آدمی ہلاکت میں چلا جائے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ کیسے گناہوں کی نحوست انسان کو محروم, ایمان اور اعمال سے محروم کر دیتی ہے. علامہ شمس الدین صفائی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 3 عابد زاہد لوگ حج کے سفر پر جا رہے ہیں, پیدل سفر ہے. جاتے جاتے ایک عابد کی نگاہ جی ایک لڑکی پر پڑی تو پھر وہ وہیں رک گیا اور ساتھیوں سے کہا کہ اب میرا حج کا ارادہ نہیں ہو رہا, تم لوگ چلے جاؤ. سمجھایا کہ بھئی اتنے دنوں سے تو جی مانگتا رہا, نیت کرتا رہا, کوشش کرتا رہا, اب یہ یہاں آدھے راستے میں رکنے کا کیا مطلب؟ نہیں تمہیں جو مجھے یہاں رہنا ہے. اب وہ 2 ساتھی چلے گئے. اب وہ جس لڑکی پر نظر پڑی اس کا گھر تلاش کرتے ہوئے گیا اور جا کر کہا کہ آپ کی بچی سے مجھے نکاح کرنا ہے, شادی کرنا ہے. اب یہ حسین جمیل خوبصورت نوجوان, اسے دیکھ کر وہ گھر والے راضی ہو گئے. کہا شادی تو ہم تیرے ساتھ کریں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے عیسائی مذہب کو قبول کرنا پڑے گا. اب دوستو اس کے لیے بھی آمادہ ہو گیا, شادی ہوئی اور پھر اولاد ہوئی, اور چند سال نہیں گزرے کہ پھر اس کا انتقال ہو گیا. یہ 2 دوست تھے, ان کو اپنے جی ساتھی کی فکر ہوئی. اب اس کی تلاش میں نکلے, جا کر پتہ چلا کہ جو ہے وہ زندہ نہیں ہے, وہ تو مر چکا ہے, اس کی تدفین ہو چکی ہے. اب ساتھی بڑے پریشان ہوئے. اب ماشاءاللہ وہاں اس کے قبرستان کو تلاش کرتے ہوئے گئے تو دیکھا کہ اس کے قبر پر ایک عورت اور ایک چھوٹا بچہ اپنے مذہب کی کچھ کتابیں پڑھ رہے ہیں. اب جا کر پوچھے تو سارا انہوں نے قصہ سنایا, اور پھر انہوں نے اپنے ساتھی کا قصہ سنایا, اور سارا قصہ سنانے کے بعد وہ روتے اور بڑے جو ہے اس کے ساتھ جب وہ واقعہ سنایا, وہ لڑکی اتنا متاثر ہوئی کہ انہیں کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بھی عجیب و غریب معاملہ ہے. اس لیے دوستو مال پر اور عہدوں پر, طاقت پر, دنیا کے نشے میں گھمنڈ کرنا تو دور کی بات, کبھی آدمی دین کے معاملے میں بھی اگر عجب پیدا کرتا ہے اللہ کو وہ بھی پسند نہیں آتا. اللہ کا عجیب معاملہ کہ اس کی بد نظری کی نحوست سے اسے ایمان سے محروم کر دیا, اور پتہ نہیں اس بچی کا کیا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. حضرت علامہ انوار شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح میں جی لکھتے ہیں کہ ایک دوست اپنے دوست کو ہمیشہ اس بات کی ترغیب دیتا کہ بھائی تو اپنے آپ کو, جو تجھے جی مال ملا ہے اور جو تجھے جوانی ملی ہے, خوبصورتی ملی ہے, اسے انجوائے میں لگا. موت کا ڈر, قبر کا ڈر, آخرت کا ڈر سب چھوڑ ڈال, وہ دیکھ لیں گے. صبا کا قصہ, مولوی صاحبہ کو کیا بھی کام نہیں, وہ اٹھا کو ڈراتے رہتی, اسے ہائی لائٹ کرتے رہتی. ارے یہ تو ان سب کا بتایا ہوا ہے, تو انجوائے کر, بات کا قصہ بعد میں دیکھ لیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. بزرگوں, دوستو, بھائیوں, ایک آدمی دین کے کسی بات پر عمل نہیں کرتا, یہ الگ چیز ہے, سیکنڈری ہے. یہ پہلی چیز کیا ہے کہ آدمی کسی بات میں دین کا مذاق اڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آتی. اللہ بڑے, اللہ کا دین بڑا, اللہ کے احکامات بڑے, اللہ کے فرائض بڑے, اب اسے کوئی دوستو جی نگلیکٹ کرتا ہے, اس کا مذاق اڑاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ناپسند آتی ہے, جس کی وجہ سے ڈر ہے کہ دوستو ایمان سے محروم نہ ہو جائے. بارہا اس کا کام ہے. آج بھی اللہ معاف فرمائے, دین بیزاری, دین دوری سے دور ہو کر لوگ پتہ نہیں کیا کیا جملے اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید.
کہ فرمایا جو کچھ لفظ زبان سے نکلتا ہے وہ ایسے ہی ہوا میں نہیں چلے جاتا، فرشتے اسے نوٹ کر لیتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، باقاعدہ نگران موجود ہیں، سیکیورٹی گارڈ موجود ہیں، جو کچھ تم کہتے ہو اسے لکھ لیتے ہیں۔ یہ قریے کا رہنے والا حضرت سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، آ کر پوچھا امیر المومنین یہ فرشتے ہمیں کیا کرتی ہیں، سو سب لکھ لیتی ہیں؟ کہتے ہیں نا سچیز کیا، یہ قریے کا تھا جی، دیہات کا تھا، بھولا بھالا تھا جی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ بھائی تو سوال کر رہا، لکھتی کیا بول کو؟ الحمدللہ ان فرشتوں کے لکھنے کی آہٹ کو، ان کی ریٹنگ کی آواز کو میں سن بھی لیتا ہوں جی۔ کتنا شیر خدا حیدر کرار سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایمان۔ تو بزرگوں، دوستو، بھائیوں، اب یہ جی اس طرح کا تانا دینے والے کا، اس طرح کا مشورہ اور دعوت دینے والے کا، برائی کی دعوت، اللہ حفاظت فرمائے۔ 10واں پارہ اٹھا کر دیکھو سورہ توبہ میں، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ یہ تو منافق ہوتے ہیں جو برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور نیک کاموں سے روکتے ہیں۔ یہ مسلمان کی، ایمان والے کی شان نہیں، یہ تو منافق ہوتا ہے۔ کئی کو رے بابیٹ پھٹ پڑا رہا، کون پٹی دیال تین تجھے، ابھی ذرا جنٹلمین کے سکر ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دوستو، یہ برائی کی دعوت دینے والا مسلمان نہیں بلکہ منافق ہوتا ہے۔ مومن والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض، مسلمان کون ہوتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزرا؟ کہا جس انجوائے کی میں دعوت دیا کرتا تھا، جس برائی کے ساتھ زندگی گزارنے کو میں کہا کرتا تھا، اس گناہ کی نحوست جس دن سے مرا ہوں آج تک عذاب میں مبتلا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح میں اس بات کو لکھتے ہیں۔ تو بہرحال بزرگوں، دوستو، بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان بڑا قیمتی سرمایہ ہے، بڑا قیمتی کیپٹل ہے۔ اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنا، دوستو، اپنے اخلاق کو اچھے بنانا، ہر ایک حق ادا کرنا، ساس ہے تو بہو کا، بہو ہے تو ساس کا، ماں باپ ہیں تو بچوں کا، بچے ہیں تو ماں باپ کا، جی یہ سارے حقوق، جی پڑوسیوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، ہر کوئی دوستو ایک دوسرے کا حق ادا کرے۔ اخلاق حسنہ کی زندگی، اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو بچانا، دوستو، ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انشاءاللہ خاتمہ بھی حسن خاتمہ ہوگا، خاتمہ بالخیر ہوگا، خاتمہ وہ کلمے کے ساتھ ہوگا۔ اللہ نہ کرے غفلتوں والی زندگی، گناہ والی زندگی دوستو لے جا کر پھر اللہ حفاظت فرمائے ایمان اور اعمال سے محروم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کی فکر کرنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی، اس میں دن و رات لگ کر اپنے آخرت کو بنانے و سنوارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھ لیں وہ سنت